بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے بارے میں کچھ مسائل سیکھیں گے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد مسکرا دیے اور پھر خود ہی پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر جواب دیا کہ اسی مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے تھے، یہاں وضو کرنے کے بعد اسی طرح تبسم فرمایا۔ پھر صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرنا ایک نیکی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ سر میرا یہ کوسچن ہے کہ غسل کے بعد بھی کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ جی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ غسل کرنے سے وضو بھی ہو ہی جاتا ہے، کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ کیونکہ غسل کرتے وقت یہ سارے اعضاء بھی دھل جاتے ہیں، لہٰذا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو ہی جاتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ سر وضو میں یہ شامل ہے کہ پورا چہرہ یہاں تک جو وہاں تک پانی لانا چاہیے، اکثر جن کی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کے یہاں سے خالی ہوتا ہے چہرہ، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں علماء نے فرمایا کہ چہرہ اصل میں جہاں سے یہ ماتھے کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا ایریا یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اب اس میں بعض اوقات یہ بھویں بھی آتی ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یا کئی لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے اور داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے۔ تو اب جن کی داڑھی بہت گھنی ہے اور گہری ہے، بال بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ داڑھی کا وہ ایریا جو جسم کے قریب قریب ہے وہ بال جو ہے وہ دھل جانے چاہیے، لیکن وہ ساری داڑھی کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ سر کا مسح کمپلیٹ نہ ہو تو یعنی کہ کوئی بال وغیرہ کچھ رہ جائے تو؟ علماء نے فرمایا ہے کہ سارے کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر آپ کے اپنے سر کے 4 حصے کریں، یوں سمجھیے کہ مثال دے دیں کہ اگر آپ کے سر پر 2000 بال ہیں، 2000 بال کے 4 حصے کریں تو 500 بنتے ہیں ایک حصے کے، تو گویا 500 بالوں پر پانی کا گیلا ہاتھ مسح کرنا ضروری ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ جب ہم سنت کے مطابق یوں اپنے ہاتھ لے کر گیلے کر کے یوں مسح کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے یہ انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں اور واپس آتے ہوئے یوں ہتھیلیاں ٹچ ہوتی ہیں، اور اگر اس دوران کوئی بال رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو چوتھائی سر کا مسح کرنا تھا، ہم نے پورے سر کا کر لیا، تو وہ 2000 میں سے 500 سے تو زیادہ ہی گیلے ہو ہی گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو نہیں کرتا اس کے صرف وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جن پر پانی بہایا جاتا ہے۔ اور وضو کرنے کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کی عبادت کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس، جہاں تک تم سے ہو سکے باوضو رہا کرو۔ ملک الموت حالت وضو میں جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کے وقت تمہیں کوئی مصیبت آئے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ گویا جو بندہ باوضو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لہذا عبادت کے علاوہ بھی جہاں تک ہمیں ہو سکے ہم باوضو رہیں یا باوضو رہنے کی کوشش کریں کہ اس میں عظمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سعادت ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باوضو رہنے والا نماز کو ترک نہیں کرتا، ویر اولا بھی نہیں چھوڑتی، کیونکہ وہ باوضو ہے۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا فوراً چلا جائے گا، نماز میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے باوضو رہنے کے بڑے فائدے ہیں۔ کیا لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ باوضو تو ہیں لیکن لباس چینج کرنا چاہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ لباس تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر آپ اپنا ستر، اپنا جسم بھی ننگی حالت میں دیکھ لیتے ہیں تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا،
کسی اور کا دیکھ لیں تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے۔ وضو کرنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور اب یہ پاکی لباس کو تبدیل کرنے سے چینج نہیں ہوتی، گویا لباس چینج کر سکتے ہیں اور وضو ہی رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں۔ ایک اور عام سا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا کہا لگانے سے اور ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو نماز رکوع اور سجدے والی ہے، اس نماز کے دوران اگر اتنی اونچی آواز سے کوئی ہنسے کہ اس کی ہنسی کی آواز آس پاس کے لوگ بھی سنیں، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر وہ اتنی اونچی آواز سے ہنسے کہ اس کی آواز وہ خود ہی سنے، کوئی اور نہ سنے، پھر نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے علاوہ اگر عام حالات میں کوئی کہا لگاتا ہے، ہنستا ہے، تو اگرچہ یہ ہے معیوب چیز، کیونکہ کہا لگانا شیطان کی طرف سے ہے۔ کھلا کے ہنسنا یہ سنت نہیں ہے، مسکرانا سنت ہے۔ اور مسکرانے کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کے چہرے کی بشاشت اور اس کے دانت ظاہر ہوں، آواز سنائی نہ دے۔ زیادہ ہنسنے سے یا فضول کہہ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن وضو کے مسائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ باوضو شخص اگر نماز کے علاوہ کہا لگائے یا ہنسے یا مسکرائے تو وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔